یہ مکہ کی ایک خاموش رات تھی، وہی مکہ جس کی گلیاں دن کو شور سے بھری رہتی تھیں، لیکن اس رات ہر طرف ایک عجیب سا سکوت تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین سانس روکے کھڑی ہو اور آسمان کسی عظیم فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے کٹھن اور دردناک دور تھا، وہ دور جسے تاریخ نے عام الحزن کا نام دیا۔ وہ چچا جنہوں نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، جن کی موجودگی میں کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ ہستی جس نے سب سے پہلے ایمان لایا، جس نے ہر مشکل میں حوصلہ دیا، جس نے مال، جان، عزت سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی پردہ فرما چکی تھیں۔ دل غم سے بوجھل تھا، لیکن دعوت کا سفر رکا نہیں۔ پھر طائف کا وہ سفر آیا جہاں امید لے کر گئے تھے، لیکن جواب میں پتھر ملے۔ بچے، غلام، بدبخت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برساتے رہے کہ جسم لہولہان ہو گیا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، وہ قیامت تک کے لیے رحمت کی دلیل بن گئی۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ اسی دوران قریش نے ایک اور ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی حیثیت اور مکہ میں رہنے کا حق بھی ختم کر دیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی پناہ میں مکہ میں مقیم تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے تنگ کر دیا تھا، اور جب زمین تنگ ہو جائے تو اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دکھایا جائے جو نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی فرشتے نے اس طرح پایا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، بلکہ غیر معمولی سفر کی دعوت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا۔ یہ عمل تکریف کے لیے نہیں، بلکہ تیاری کے لیے تھا۔ دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، حکمت اور ایمان سے بھرا گیا، تاکہ وہ دل وہ مناظر برداشت کر سکے جو آگے دکھائے جانے والے تھے۔ پھر ایک ایسی سواری لائی گئی جو نہ زمین کی تھی نہ آسمان کی۔ اس کا نام تھا براق۔ سفید رنگ، چمکتی ہوئی آنکھیں اور ایسی رفتار کے قدم وہاں پڑتا جہاں نظر ختم ہوتی۔ یہ عام سفر نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، اور مکہ کی گلیاں پیچھے رہ گئیں۔ چند لمحوں میں وہ مسافت طے ہو گئی جو عام انسان زندگی بھر میں بھی نہ طے کر سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے بیت المقدس، وہ مقدس مقام جہاں انبیاء کی تاریخ سانس لیتی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ وہاں پہنچ کر براق کو اس حلقے سے باندھا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے امام بنائے گئے۔ یہ اعلان تھا کہ اب نبوت کا سفر اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ نماز ادا کی گئی، اور یہ نماز امت محمدیہ کی عزت اور عظمت کی مہر تھی۔ لیکن یہ تو صرف زمین کا باب تھا، اصل سفر اب شروع ہونے والا تھا۔ زمین سے اوپر آسمانوں کی طرف ایسے دروازے جو صرف اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زمین پیچھے رہ گئی اور آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان اول کی طرف بڑھے۔ یہ کوئی عام چڑھائی نہیں تھی، یہ وہ راستہ تھا جہاں صرف وہی جا سکتا ہے جسے اللہ خود بلائے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ فرمایا گیا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب آیا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔
تب آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا اجازت نہیں بلکہ دعوت کے ساتھ آسمانوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہی آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، جنہیں سجدہ کروایا گیا اور جن سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ دائیں طرف جنتی ارواح اور بائیں طرف جہنمی ارواح دکھائی گئیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ یہ انسان کے انجام کی پہلی جھلک تھی۔ پھر سفر آگے بڑھا اور آسمان دوم پر پہنچے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دو ندی جو پاکیزگی، قربانی اور حق کی گواہی کی علامت تھے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ یہ بتا رہا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ حسن جس کا ایک حصہ دنیا میں بانٹا گیا اور باقی محفوظ رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن یوسف انسانی تصور سے بھی آگے تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ محبت کسی عام انسان کو نہیں دی جاتی۔ پھر چوتھا آسمان آیا۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ نبی تھے جو صبر، علم اور بلندی کی علامت تھے۔ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر پانچواں آسمان۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں محبت اور دل میں امت کا درد۔ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ یہ سب ملاقاتیں ایک پیغام دے رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار تھے۔ پھر چھٹا آسمان آیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ نبی جنہیں کوہ طور پر کلام الہی نصیب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رو پڑے۔ پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ میرے بعد آنے والا نبی مجھ سے زیادہ امت جنت میں لے جائے گا۔ یہ حسد نہیں تھا، یہ امت کے لیے درد تھا۔ پھر ساتواں آسمان۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہی ابراہیم جنہوں نے کعبہ بنایا، جو توحید کے امام تھے اور جو کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، وہ گھر جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ یہ اللہ کی عبادت کی عظمت کی نشانی تھی۔ لیکن یہاں بھی سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ تو فرشتوں کی حد تھی، اس سے آگے کوئی نبی نہیں گیا، کوئی فرشتہ نہیں گیا۔ یہاں ایک مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، وہ جبرائیل جو وحی لاتے تھے، جو انبیاء کے ساتھ رہے، جو بدر، احد اور حنین میں اترے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے میری حد ختم ہو جاتی ہے، اگر میں ایک قدم بھی بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ کوئی کمزوری نہیں تھی، یہ حد تھی جو اللہ نے فرشتوں کے لیے مقرر کی تھی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حد بھی ختم کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور ایمان بولتا ہے۔ یہاں سدرۃ المنتہا تھی، ایک ایسا درخت جس کی حقیقت کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے، اس کے پھل مٹکوں جیسے، اور اس پر ایسی رونق جس نے آنکھوں کو حیران کر دیا۔ اس پر اللہ کے حکم سے ایسی چیزیں اتر رہی تھیں جنہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے تھے، نہ کوئی اور۔ یہاں جنت کی نہریں بہہ رہی تھیں، نور، سکون اور قرب الہی کا احساس تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مخلوق کا علم ختم ہوتا ہے اور خالق کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، جنت کی وہ نعمتیں جو آنکھ نے نہ دیکھیں، کان نے نہ سنی اور دل نے تصور نہ کیا۔
اور جہنم کے وہ مناظر جو دل کو دہلا دینے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے کیونکہ وہ نماز میں سستی کرتے تھے، کچھ لوگ جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے کیونکہ وہ فتنہ پھیلاتے تھے، کچھ لوگ جو سود کھاتے تھے اور ان کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ مناظر سزا نہیں تھے بلکہ وارننگ تھے امت کے لیے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار زمین و آسمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ کیسا کلام؟ کیسے؟ یہ راز راز ہی رہتا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ قرب کسی انسان کو نہیں ملا۔ یہیں امت محمدیہ کے لیے سب سے عظیم تحفہ دیا گیا، نماز۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ نماز اللہ سے براہ راست تعلق ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اپنی امت کے لیے کمی کی درخواست کریں۔ میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، یہ بوجھ بھاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے اور ہر بار نمازوں میں کمی ہوتی گئی۔ یہ منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت کی انتہا تھا۔ آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 ہیں لیکن اجر 50 کا ہوگا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو زمین پر نہیں اترا بلکہ آسمانوں سے آیا۔ یہی نہیں، یہاں سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا ہوئیں اور یہ خوشخبری دی گئی کہ امت محمدیہ کے بڑے گناہ بھی معاف کیے جا سکتے ہیں اگر شرک نہ ہو۔ یہ معراج صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، یہ دراصل امت کی معراج تھی۔ لیکن اب ایک اور امتحان باقی تھا۔ زمین پر واپس جا کر جب یہ واقعہ سنایا جائے گا تو کون مانے گا، کون ہنسے گا اور کون ایمان کی انتہائی بلندی پر پہنچے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو زمین پر ہر چیز ویسی نہیں تھی جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ مکے کے لوگ ابھی بھی اپنے غرور اور نافرمانی میں مصروف تھے، اور وہ لوگ جو پیچھے رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹھن حالات دیکھ چکے تھے، انہیں یقین کرنا مشکل تھا کہ جو بات آپ بیان کریں گے وہ واقعی آسمانوں سے ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ حیران اور کچھ خوفزدہ نظر آ رہے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور حوصلہ اتنا بلند تھا کہ آپ نے لوگوں کے رد و قبول سے کبھی دل برداشتہ نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک کے لیے شفقت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ زمین پر واپس آتے ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حقیقت بتائی کہ انہوں نے کس طرح آسمانوں میں ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، کس طرح سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا اور کس طرح امت کے لیے نماز فرض ہوئی۔ یہ سب سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں حیرت، خوف اور ایمان کا ملا جلا جذبہ پیدا ہوا۔ کچھ لوگ تو قریب سے دیکھ کر بھی یقین نہ کر سکے، مگر نبی کی وضاحت، اخلاق اور بے انتہا محبت نے ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کی۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی مناظر اور جنت و جہنم کی حقیقتیں بھی بیان کیں تاکہ امت کو یاد دلایا جا سکے کہ نماز، تقوی اور حق کی پیروی کس قدر اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کی آنکھ کبھی اس کا تصور بھی نہ کر سکتی ہے، اور جہنم کی سزا اتنی شدید ہے کہ ہر گناہگار کو اس کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ سب اس لیے بیان کیا گیا تاکہ لوگ زمین پر بھی صحیح راہ اختیار کریں اور ایمان کو دل سے تھامیں۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی گہرائی سے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا کہ امت کے لیے ہر مشکل آسان کی جا سکتی ہے، بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ آسمانوں کا یہ سفر صرف میرے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ امت کے لیے ایک سبق، ایک ہدایت اور ایک نشان تھا کہ حق کی راہ پر چلنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا اور اللہ کی مدد ہر آزمائش میں ساتھ ہوتی ہے۔ زمین پر واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی محسوس کیا کہ ایمان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ لوگ جب حقیقت سے آنکھیں موڑ لیں تب بھی صبر اور دعاؤں کے ذریعے انہیں ہدایت کی طرف لے جایا جائے۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حکمت اور نرم دلی کے ساتھ کیا تاکہ لوگوں کے دل بدلیں، دلوں میں خوف نہ پیدا ہو بلکہ محبت اور عزت کی بنیاد پر ایمان قائم ہو۔
اس سفر کی اہمیت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا کہ انسان اگر چاہے تو زمین اور آسمان کی سخت آزمائشوں کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے ہر مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ یہ سبق امت کے لیے آج بھی روشن ہے۔ ہر سختی کے بعد آسانی، ہر کٹھن وقت میں اللہ کی مدد اور ہر آزمائش میں صبر اور دعا کامیابی کی کنجی ہیں۔ زمین پر واپس آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عظیم تجربہ مشترک کیا اور اس کی حقیقت کو محسوس کیا۔ زمین پر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے اسے امت تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ تحفہ صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر اس شخص کے لیے تھا جو ایمان لانے کی صلاحیت رکھتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو دل سے چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کو سکون اور معنویت ملے۔ یہ تحفہ تھا نماز، وہی نماز جو آج امت محمدیہ کی سب سے بڑی عبادت اور روح کی غذا ہے۔ پہلے اس کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ ایک ایسا بوجھ تھا جو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اللہ کے حضور بار بار دعا کی کہ یہ تعداد کم کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں لیکن اجر 50 کے برابر ہوگا۔ یہ امت کے لیے بے حد شفقت اور محبت کی علامت تھی۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بتایا کہ تعلق خداوندی صرف زمین تک محدود نہیں، یہ تعلق دل سے ہے، روح سے ہے اور زندگی کے ہر لمحے میں جاری رہتا ہے۔ نماز وہ پل ہے جو انسان کو زمین کی مصیبتوں سے اٹھا کر آسمان کی قربت تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے سفر میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اسی طرح نماز میں بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، رہنمائی اور نور حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کی نعمتیں، جہنم کی سزائیں، انسان کے اعمال کے آثار، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، لیکن سب سے عظیم تحفہ وہ تھا جو ہر روز، ہر وقت، ہر دل کے لیے دستیاب ہے: نماز۔ اسی نماز کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم کو ظاہر فرمایا اور یہ سبق دیا کہ اگر دل میں سچائی اور ایمان ہے تو ہر مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی سمجھایا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، دشمنیاں آئیں گی، دکھ اور تکالیف آئیں گی، لیکن نماز، صبر اور دعا کے ذریعے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی شفقت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے سفر میں اتنی مصیبتیں برداشت کیں اور واپس آ کر امت کے لیے سب کچھ واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم امت کے لیے سبق اور رحمت تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہم سب کے لیے یہ حقیقت روشن ہوئی کہ اللہ کی محبت اور رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آسمانوں کے سفر میں دیکھے گئے مناظر، جنت و جہنم کے حقائق اور نماز کا عظیم انعام سب امت کے لیے ایک روشن پیغام ہے۔ ایمان، صبر اور اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہیں۔ یہیں سے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسی ایمان افروز، روح کو ہلا دینے والی کہانیاں دیکھیں اور سنیں جو آپ کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دیں، تو ابھی نور حرمین کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے اور دل میں اتارنے کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سفر، یہ تعلیم اور یہ انعامات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اگر ہم اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ معراج کا سفر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ہر مومن کے لیے ایک مشعل راہ، ایک ہدایت اور ایک روشن پیغام ہے۔